اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بیوٹی میں خوش آمدید۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ المیہ یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی خار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ دوسروں کے لیے جلنے والے روشن، جبکہ دوسروں سے جلنے والے راکھ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بھی بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کم کھانے میں صحت اور کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کو کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ ادرک کی چائے مائیگرین درد شقیقہ میں آرام دیتی ہے، ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے، پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، سانس لینے کے مسائل دور کرنے میں مددگار ہے، خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ یہ عمل ہر بیماری میں انتہائی مفید ہے۔ کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات کو نماز فجر کے فوراً بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کریں۔ خود اپنے لیے بھی یہی عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔